وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وقال اللہ تعالی إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں سے 3 مقامات کی میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے۔ منافق کہتے ہیں وہ شخص جو دل میں اسلام کی دشمنی رکھے اور زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور دل میں اسلام کے خلاف چیزیں رکھے، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے سازشیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، جنگ سے بیچ راستے سے واپس چلے آئے، طرح طرح کی سازشیں ان لوگوں نے کی۔ تو یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، جو ان کی صفات ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، ان سے ایک بندے مومن کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو منافق کی ایک صفت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ وہ مومنوں سے مذاق کرتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین جب مومنوں سے ملتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لائے، ہم لوگ بھی مومن ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے، اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم ایمان تھوڑی لائے ہیں، ہم تو ان کا استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ حاضرین گرامی، مذہب اسلام میں ہنسی مذاق کی گنجائش ہے، اجازت دیا ہے شریعت نے۔ کچھ اصولوں اور ضابطوں کی اگر ہم اور آپ پیروی کریں، ان اصولوں کا خیال رکھیں تو مذاق کیا جا سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام سے مذاق کیا ہے، دل لگی کی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، سواری کے لیے مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اونٹ نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ دیکھیے آپ مذاق کر رہے ہیں، بے ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے آپ نے مذاق کیا، لیکن سچائی پر مبنی ہے یہ۔ اگر اس طرح کا مذاق ہو، حقیقت پر مبنی ہو، سچائی پر مبنی ہو اور دل لگی کے لیے کیا گیا ہو، تکلیف دینے کے لیے کسی کو نہ کیا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تفریح طبع کے لیے ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے پوچھا جنت کے سلسلے میں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ پریشان ہو گئی وہ خاتون، ایک دم بالکل سچی بات ہے، جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، شباب کا عالم ہوگا، جوانی کے عالم میں ہوں گے، طاقت و قوت ان کے پاس ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نوازے گا، کوئی بڑھاپے کی حالت میں تھوڑی جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے جو آپ سے جنت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئی تھی، ان سے طرح کا مذاق کیا۔ تو ہنسی مذاق کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض اصولوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، کبھی بھی ہم اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز، ہنسی مذاق ہم کر سکتے ہیں کریں، مگر اللہ کا مذاق اڑانا، اس کے رسول کا مذاق اڑانا یا اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا، دین کا، دین کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ انتہائی بری چیز ہے اور انتہائی بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے، اے نبی اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم لوگ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیا اللہ کی کتاب، اس کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ حاضرین گرامی دیکھیے، اللہ کا مذاق اڑانا، اس کے دین کا مذاق اڑانا، اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا، اس کی کتاب اور کتاب کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو جانے انجانے میں اس طرح کی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے حج کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے پائجامے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی نیکی کا مذاق اڑاتے ہیں، صلاح و تقویٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انتہائی غلط چیز ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اس سے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ انتہائی بری چیز، کبھی بھی اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق ہرگز نہ اڑایا جائے۔ دین کے احکام اور دین کے شعائر کا مذاق اڑانے والا انتہائی خطرے میں ہے۔ دوسری چیز، مذاق کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بھی استہزاء، یعنی ان کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہنا جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کی کسی تخلیقی کمی کا مذاق اڑانا، جیسے مان لیجئے ان کی ایک آنکھ کمزور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، پیر سے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں کوئی کمی، تخلیقی کمی رکھ دی ہے، اب اس کا مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا، خواہ زبان سے برا کہنا یا اشارے کنایے سے۔ بسا اوقات آدمی کچھ کہتا نہیں ہے لیکن ہاتھ سے اشارہ کر دیتا، آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے، یعنی اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کی نقل اتارنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اے مومنو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو وہ عورت اس سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں؟ جو آدمی جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہو اللہ کے ہاں۔ اس لیے کسی کا بھی مذاق اڑانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اسے برا لگے وہ چیز، یا
کوئی ایسی بات کہہ کر کے اس پر ہنسنا، یہ انتہائی غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بڑوں کو چھوٹوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یا بڑوں کو چھوٹوں کے سامنے، بڑے لوگوں کو اپنے بچوں کے سامنے، باپ کو اپنے بچے کے سامنے، ماں کو اپنی بچیوں کے سامنے کسی طرح کی خراب چیز، بھونڈی چیز، بری چیز مذاق کے ناحیے سے، استہزاء کے ناحیے سے ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب 4-6 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو انہیں یہ خیال نہیں رہ جاتا کہ یہاں ہمارا بچہ ہے یا ہماری بچی ہے، ہم کو کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ انتہائی غلط اثر اس کا ان چھوٹے بچوں پر پڑتا ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کا۔ گھروں میں 2-4 خواتین اکٹھا ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی بری بھلی باتیں اپنی زبان سے نکالتی ہیں، انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی بچی بھی ان کے سامنے ہے، گھر میں اور دیگر لوگ بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الٹے سیدھے بھونڈے خراب قسم کے مذاق ایک عورت دوسری سے، دوسری تیسری سے کرتی ہے، کیا اس کا اثر ہمارے بچوں پر نہیں ہوگا؟ حاضرین گرامی، سے بچنا چاہیے۔ یہ کفار کا شیوا تھا، کافروں کا شیوا تھا برے بھلے مذاق کرنا۔ تو ہمیں اور آپ کو ہنسی مذاق کے سلسلے میں ان اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے ایک طرح سے اعتراض کیا تھا، اللہ تو ایک ایسے آدمی کو دنیا میں پیدا کرے گا جو فساد مچائے گا، خون بہائے گا، کیوں ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو لوگوں کو قتل کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ حاضرین گرامی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ تھی، جس وجہ سے اللہ نے سجدہ کروایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ فرشتوں سے اور حضرت آدم سے پوچھا، فرشتے جواب نہیں دے سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا۔ اس علم کی وجہ سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی اور فرشتوں کو حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس شخص کے اندر آ جائے، جو علم سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اسے رفعت عطا فرماتا ہے، دوسرے لوگوں سے اسے مقام و مرتبہ اونچا اور بلند عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی علم کی وجہ سے۔ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت ذکر ہوئی ہے، اس کا موضوع ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے کئی بھائی تھے، یہ اور بنیامین دونوں سگے بھائی تھے، اور بقیہ ان کے جو ہے باپ شریک بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام انہی کے بچے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے، ان سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ہمارے آپ کے کئی بچے ہیں تو ان میں سے کسی ایک سے محبت زیادہ ہو جانا یہ بری چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، کسی سے محبت زیادہ ہو کسی سے کم ہو، لیکن محبت کی یہ زیادتی ناانصافی پر نہ ابھارے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم جس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں ساری چیز اسی کو دے دیں اور بچوں کا ہم خیال نہ رکھیں۔ محبت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن محبت کی یہ زیادتی ایک انسان کو ناانصافی اور ظلم پر نہ ابھارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سب سے زیادہ محبت آپ حضرت عائشہ سے کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے، بہت سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ کے نزدیک سب سے محبوب ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ فطری چیز ہے، دل کا معاملہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں میں حضرت یوسف کو زیادہ چاہتے تھے، بھائیوں کو اس سے حسد ہوا، جلن ہوئی۔ بڑا مشہور قصہ ہے، لے گئے کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ گزرا، کنویں سے نکالا، مصر میں لے جا کر کے بازار میں ان کی بولی لگنے لگی، بیچے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، بیچ دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ مصر، عزیز مصر نے خریدا، ایک الزام ان پر لگا، قید خانے میں گئے، جیل چلے گئے، کئی سال تک جیل میں رہے۔ وہی یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں ڈالا گیا، جو مصر کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں، جو جیل میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ کوئی خواب دیکھتا تھا، آ کر کے ان سے پوچھتے، یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے عطا فرمایا، تو یہ علم آ جانے کے بعد وہی یوسف جنہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا، جو مصر کے بازار میں بیچے جا رہے تھے، جو قید خانے میں ایک الزام کے تحت چلے گئے تھے، وہی یوسف مصر کے خزانے کے مالک ہو گئے، مصر کے خزانے کے مالک ہو گئے۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو، قحط پڑ گیا ہے، سوکھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہی بھائی ہاتھ پھیلائے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حاضرین گرامی، یہ علم کا مقام ہے۔ اگر علم آ جائے کسی شخص کے پاس، کتاب و سنت سے جڑ جائے، عصری علوم سے جڑ جائے، تو یہ علم اسے مقام عطا کرتا ہے اور لوگوں سے کہیں زیادہ اسے ممتاز اور فائق کر دیتا ہے۔ اس لیے علم سے جڑنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو علم سے جوڑنا چاہیے۔ جہاں عزت، جہاں بلندی ملتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کو صرف ڈاکٹر نہیں کہتا، اس کے نام کے آگے صاحب لگاتا ہے۔ مولوی کو مولوی نہیں کہتا، اس کے نام کے آگے صاحب لگاتا ہے۔ ماسٹر کے نام کے آگے صاحب لگاتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ادب، آداب و القاب لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ یہ عزت ہے۔ کتاب و سنت سے جو لوگ جڑے، آج جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس میں جو سند آتی ہے، اس میں بعض ایسے لوگ ہیں جو لولے تھے، ہاتھ نہیں تھا، لنگڑے تھے، پیر نہیں تھا، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، راستے میں بیٹھ کر کے جوتا سلتے تھے، ٹانکتے تھے، درزی تھے، کپڑا سلتے تھے، تیل اور گھی بیچتے تھے، مگر آج ان لولوں لگڑوں کا نام جب ہم لیتے ہیں حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے، تو دعا کرتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ یہ عزت ہے ان کا، یہ مقام ہے۔ ایک آدمی گھر کے اعتبار سے کمزور ہے، خاندان کے اعتبار سے کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، مگر قرآن مجید کا حافظ ہے، اس مصلے پر اسی کو بڑھایا جائے گا جو قرآن پڑھا ہوگا۔ سارے بزرگ، سارے مالدار، سارے زمین و جائیداد والے سب اس کے پیچھے ہوں گے۔ یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عزت ہے حاضرین گرامی۔ تو علم سے جڑنا یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اقرا وربک الاکرم، اے نبی پڑھو، تمہارا رب بہت عزت والا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹے تو کام کر، تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔
حوصلہ افزائی کے لیے گھر کا جو ذمہ دار ہے، گارجین ہے، وہ اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہے میں ہوں نا، تو کس بات کی فکر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اقرا، پڑھ، اے نبی پڑھیے، اے ہمارے بندے پڑھ، تیرا رب بہت عزت والا ہے، کتنی عزت تجھے چاہیے، جتنا تو پڑھے گا اللہ تجھے اتنی عزت عطا فرمائے، رب العزت ہے وہ۔ تو حاضرین گرامی، علم یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ سماج و معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، ساری برائیوں کے ختم کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ علم ہے۔ علم آ جائے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ مکہ میں جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ والے کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کو کرتے نہیں تھے۔ خانہ کعبہ میں کئی بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جانور کسی کا کاٹ کے کھا لے رہے ہیں، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، جگہ جگہ طوائف کے اڈے تھے، عزتیں بیچی جاتی تھی، کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو مکہ والے کرتے نہیں تھے۔ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں، اتنے خراب معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا جو پہلا فرمان آیا ہے، 5 آیتیں اتری ہے سورہ علق کی، اور ان 5 آیتوں میں 5 بار پڑھنے کا حکم دیا گیا، 5 بار، اقرا اقرا علم ما لم یعلم۔ علماء کرام جانتے ہیں 5 آیتیں اتری ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا ذکر ان 5 آیتوں میں 5 بار کیا گیا ہے۔ آپ بتائیے اس قدر بگڑے ہوئے معاشرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھیے، اے نبی پڑھو، پڑھیں گے آپ برائی کو جانیں گے، برائی خود بخود دور ہوگی، نہیں پڑھیں گے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ تو مکہ جیسے بگڑے ہوئے معاشرے میں قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ کا جو آیا وہ پڑھنے سے متعلق تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سماج و معاشرے سے اگر برائی دور کرنی ہے تو اس سماج کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ جب مکہ والوں نے پڑھ لیا، قرآن سے جڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا، تو وہی لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے لگے۔ وہی جو ظلم کرتے تھے مظلوموں کے مددگار بن گئے، وہی لوگ جو عزتیں لوٹتے تھے عزتوں کے محافظ بن گئے، وہی لوگ جو راستوں میں بیٹھ کر کے ڈاکہ زنی کرتے تھے، آنے جانے والوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، وہ راستوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ علم آیا، علم سے جڑے، ساری برائیاں ان سے ختم ہو گئی، پوری دنیا کے رہنما اور پیشوا وہ لوگ بن گئے۔ تو حاضرین گرامی، علم سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو علم سے دور ہے، بہت کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے۔ ہماری علمی طاقت ختم ہو گئی ہے، جو ہمارے زوال کا، ہماری ذلت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے عہدوں پر ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اچھے سیاستدان ہوں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اتر پردیش میں 36 ممبران اسمبلی مسلم چن کر کے گئے ہیں۔ ایک علاقہ ہے مبارک پور، اعظم گڑھ ضلع میں 10 سیٹیں سماجوادی پارٹی نے جیتی۔ وہاں کے ایک بزرگ ایم ایل اے ہیں عالم بدی نظامی، مسلم ہیں۔ انہوں نے اپنے ان مسلم امیدواروں سے جو جیت کے گئے تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ اردو میں شپث لیجئے۔ 36 لوگوں نے کہا کہ ہم اردو جانتے ہی نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا حاضرین گرامی، یہ حال ہے ہمارا تعلیم کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے، پڑھنے لکھنے کے تعلق سے۔ ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ علم سے جڑیے، 1 وقت 2 وقت فاقہ کیجئے، مگر پڑھائیے اپنے بچوں کو، قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، عصری تعلیم سے انہیں آراستہ کیجئے، انہیں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، انہیں ماہر سیاستدان بنائیے۔ جب ہمارے بچے
علم کے میدان میں آگے ہوں گے، یہ ذلت و رسوائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ علمی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج پسپائی ہے۔ اور بھی میدانوں میں ہم پیچھے ہیں، لیکن علم میں ہم حد سے زیادہ پیچھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم سے جڑیں۔ تیسری آیت ہم نے پڑھی تھی لیکن وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر کل دعا اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں ہنسی مذاق کے جو اصول و ضابطے شرعی ہیں ان کا دھیان رکھنے کی اور ان کے مطابق اصول و ضابطے جو اسلام کے ہیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ہمارے بچوں کو علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔